اب آئیے ذرا ہم ذکر سنتے ہیں اس خاص محفل کا، اس خاص مجلس کا، کہ جس کے اندر عام لوگوں کی روحیں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر انبیاء اور رسولوں کی روحیں موجود تھیں، خاص لوگوں کی روحیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اس مجلس کا، اس محفل کا ذکر کیا۔ اور سنیے اور غور کیجئے کہ یہ کس انداز کی مجلس تھی اور اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالی نے نبیوں سے یہ عہد لیا۔ کس سے؟ نبیوں سے۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ پہلی جو محفل ہوئی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ لیکن اب یہ محفل جو ہو رہی ہے، یہ جو مجلس سجی ہے، یہ خاص مجلس ہے عالم ارواح کے اندر۔ یہ خاص مجلس سجی ہے جس کے اندر عام لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ خاص لوگوں کی روحیں موجود ہیں، یہ انبیاء کی روحیں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالی نے نبیوں سے عہد لیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ ذرا سنیے اور غور کیجئے۔ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت بھی عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ خاص رسول تشریف لے آئے۔ ذرا انداز بھی ملاحظہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں کا ذکر النبیین کہہ کر کیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ذکر کیا، ذکر خاص فرمایا تو رسول کہہ کر کیا۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئیں، یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، جب تمہارے پاس وہ خاص رسول تشریف لے آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس چیز کی جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ انبیاء سے فرما رہا ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد کرنا، اور تاکید کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ جو بات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ کلام ہوا ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے، اے انبیاء کی روحوں یہ بتاؤ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تو سب نبیوں کی روحوں نے کہا اقررنا، کہ باری تعالی ہم نے اقرار کیا، جو کچھ بات ہوئی ہے ہم نے اس کو اقرار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی یعنی رب تعالی خود بھی فرما رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، گواہ ہو جاؤ تم نے عہد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ذرا سنیے اگلی آیت، آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اس عہد کے بعد، اس میثاق کے بعد جو کوئی پھر جائے گا، جو کوئی پھر جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عالم ارواح کے اندر یہ جو محفل سجی ہے، جو خاص مجلس سجی ہے جس کے اندر انبیاء کی روحیں موجود تھی، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ کس قدر اہم محفل تھی، یہ کس قدر اہم مجلس تھی، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ جب میرے رسول تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اقرار کروانے کے ساتھ ساتھ ان پر گواہ بھی ان کو بنا دیا، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر ان سے فرما دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے گا تو وہ فاسق ہوگا۔
ذرا سوچئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اللہ رب العالمین جل جلالہ عالم ارواح کے اندر حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، اور نبیوں کے ساتھ فرما رہا ہے، اور ان سے عہد بھی لے رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔